اسے بھی رکھنا ہے سامنے. اچھا، السلام علیکم. اور آپ لوگوں کے آنے کا بہت شکریہ، ورنہ صفدر کی کسی تقریب میں اتنے لوگ ہو جائیں تو سمجھیے کہ بہت کمال کی بات ہے. ویسے کہتے یہ ہیں کہ پتہ نہیں یہ مت ہے یا کیا، کہ کچھ بھی ہو جائے جو بیویاں ہیں وہ کبھی اپنے شوہروں سے متاثر نہیں ہوتی. اسی طرح کا ایک واقعہ میں نے سنا، وہ آپ لوگوں سے کو بھی سناتی ہوں. کہ ایک بزرگ تھے بہت پہنچے ہوئے، بڑی کرامات والے اور بہت زیادہ عبادت گزار، تو لیکن بیگم تھیں کہ وہ ان سے متاثر ہی نہیں ہوا کرتی تھیں. تو وہ بہت ایک دفعہ پریشان ہوئے اور انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے کوئی ایسی کرامت، کوئی ایسا میریکل، کوئی ایسا معجزہ دے دیں جو میں کر سکوں اور میری بیوی متاثر ہوں. اور انہوں نے دعا یہ کی کہ مجھے اے پروردگار ایک دن کے لیے مجھے پرندہ بنا دے کہ میں اڑتا ہوا جاؤں اور میری بیوی اس سے بہت متاثر ہوں. تو اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان میں اڑنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی. تو وہ اڑتے ہوئے گئے اور سیدھے اپنے گھر کی طرف سے گزرے. سفید کپڑوں میں ملبوس تھے اور گزر کے اور پھر واپس آ گئے. اب انہوں نے سوچا کہ اب بیگم نے بھی دیکھا ہے، بڑی متاثر ہوں گی. واپس آئے گھر تو بیگم نے کہا کہ آج ایک بڑے بزرگ تھے، سفید کپڑوں میں اتنے اڑتے ہوئے چلے جا رہے تھے، مجھے تو وہ بہت بزرگ خوش ہوئے. انہوں نے کہا ارے نیک بخت، وہ میں ہی تو تھا. تو اب وہ بیگم کہنے لگی اچھا تبھی میں کہوں کہ یہ ٹیڑھے ٹیڑھے کیوں اڑ رہے تھے، سیدھا تو اڑنا ہی نہیں آ رہا تھا انہیں. تو بیگمات کی یہ حالت ہوتی ہے کہ اگر کچھ کہیں تو بس اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ کبھی وہ متاثر نہیں ہوتی شوہروں سے. بہرحال یہ ایک مت ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. مجھے جو صفدر کے بارے میں 2 چیزیں بتانی ہیں جو میرا خیال ہے کہ آج کے زمانے میں بھی اس پر بحث ہوتی ہے، فورم میں، ریڈیو پر، ٹی وی پر آج بھی بحث چلتی ہے. لیکن آج سے 35 برس پہلے صفدر نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم دونوں برابر ہیں. اگر بیوی باہر کام کرنی جاتی ہے تو پھر گھر کا کام اسے بھی کرنا ہے اور مجھے بھی کرنا ہے. یہ نہیں ہوگا کہ بیوی آئے اور کھانا پکائے اور میں گھر میں بیٹھا ہوں. تو اس پہ ایک دوست نے صفدر کے بہت چڑھ کر کہا کہ اچھا یار پھر تو بچے ہوں گے تو ان کے نیپی بھی صاف کیا کرے گا. تو صفدر نے کہا کیوں نہیں، اگر ماں کر سکتی ہے باہر سے آ کر صاف، تو میں کیوں نہیں بچوں کے نیپی صاف کر سکتا، اس میں کیا قباحت ہے. تو یہ آج کل تو شاید آپ لوگوں کو یہ بات بہت بری مطلب عجیب نہ لگے، لیکن آج سے 35 سال پہلے، اور وہ بھی پاکستان کا معاشرہ دیکھیے جہاں پر اس قسم کی کوئی بات کسی فورم سے کبھی اٹھتی نہیں تھی. تو وہاں پر صفدر نے یہ رول بنایا. میں جب ٹی وی سے واپس آتی تھی رات کو 10:30 بجے کے قریب، تو صفدر بچوں کو چینج کر کے فیڈ کرا کے ان کو سلا چکے ہوتے تھے. تو یہ ہمیشہ سے صفدر نے جو کچھ کہا اس پر عمل کیا، اور جو کچھ آج میں ہوں وہ اس میں صفدر کا شاید میں کہنا چاہوں گی کہ کم سے کم 80-90% کنٹریبیوشن ہے. کیونکہ شادی سے پہلے ٹھیک ہے میں پی ٹی وی پہ آنا شروع ہو گئی تھی، لیکن اگر میرے اس کریئر میں تھوڑی سی کمی آ جاتی اور مجھے صفدر اتنی سپورٹ نہ کرتے، اتنا تعاون نہ کرتے، تو شاید میں کبھی بھی کامیابی سے اپنے کریئر میں آگے نہیں بڑھ سکتی تھی. صفدر نے ہر موقع پر سپورٹ کیا، اور خصوصاً جس وقت میں یہاں لندن آ رہی تھی اس وقت یہ دونوں بچے بہت چھوٹے تھے، محمد اور زہرا. تو میری تھوڑی سی ہمت نہیں ہو رہی تھی کیونکہ صفدر اس سے پہلے جاپان جا چکے تھے. تو میں سوچ رہی تھی کہ اتنے چھوٹے بچوں کو لے کر جا کر بی بی سی کا اتنا ڈیمانڈنگ جاب کیسے کر سکوں گی. تو صفدر نے اتنی اس وقت مجھے ہمت دلوائی کہ نہیں تم کر سکتی ہو، اگر تم پاکستان میں اکیلی رہ سکتی ہو بچوں کے ساتھ تو تم لندن کیوں نہیں جا سکتی. اور جتنی یہ مدد کر سکتے تھے کہ نہیں تم کانٹیکٹ کرو ان لوگوں سے اور یہ سب. تو جو کچھ آج ہے میں یہاں پر ہوں تو اس میں صفدر کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. اور صفدر نے جو کچھ کہا اس پر عمل کیا کہ اگر مردوں کا کریئر امپورٹنٹ ہے تو پھر اسی طرح سے عورتوں کا بھی امپورٹنٹ ہے. تو صفدر
آج بھی میں دیکھتی ہوں کہ یہ ابھی میں LBC سن رہی تھی ریڈیو پہ، تو اس پہ یہی بحث ہو رہی تھی کہ عورتوں کو اپنا کریئر پرسو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، بیویوں کو خصوصاً. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ وہ موضوعات ہیں جو آج سے 35 برس پہلے ہم لوگ طے کر چکے تھے اور ہم اس پر عمل کرتے چلے آ رہے ہیں. اور یقیناً اس میں صفدر کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میری زندگی میں پہلے میری ماں تھیں، جنہوں نے آج سے 50-60 سال پہلے، جب پاکستان میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، لڑکیوں کو گھروں سے اسکولوں کے لیے اگر بھیجا بھی جاتا تھا تو ساتھ بھائی جاتے تھے یا ابا جاتے تھے، یا کوئی اگر اچھے گھرانے کی ہیں تو ساتھ نوکر چھوڑنے جاتے تھے. ہماری والدہ نے ہمیں نہ صرف سرگودے میں تعلیم دلوائی بلکہ ہمیں یونیورسٹیوں میں بھیجا. اس زمانے میں نے اپنی ایک جگہ آرٹیکل میں یہ لکھا بھی تھا کہ جس زمانے میں لوگ لڑکیوں کو گھر میں بٹھا کر اب ان کے جہیز بنانے شروع کر دیتے تھے کہ اب ان کی شادیاں ہوں گی، ہماری ماں نے کبھی یہ فکر نہیں کی. ہماری ماں نے ہمیں یونیورسٹیوں میں بھیجا، لاہور اور پنڈی روانہ کیا کہ نہیں تم لوگ جاؤ، پہلے ماسٹرز کرو اور اس کے بعد شادیاں ہوں گی. تو میری ماں نے، اور آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ آج بھی پاکستان کے کتنے گھرانوں میں اس بات پہ یہ موضوع سخن ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو تعلیم دلوانی چاہیے یا نہیں. چلیے اب گریجویشن وغیرہ تک اگر کالج قریب ہے تو لوگ دلوا لیتے ہیں، لیکن اعلیٰ تعلیم کے لیے شاید گھرانے بہت ہی کم ہیں اور پرسنٹیج اب بھی بہت کم ہے. تو لیکن آج سے 50 سال پہلے میری ماں نے جو اس کا ویژن تھا وہ آج درست ثابت ہو رہا ہے. اور اسی طرح آج سے 35 سال پہلے جو صفدر کا ویژن تھا وہ آج کے زمانے میں بھی اس کو لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے میں اپنے آپ کو بہت ہی خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ صفدر جیسے ساتھی ملے جنہوں نے مجھے میرے کریئر کو آگے بڑھانے میں مدد دی. اب جہاں پر یہ صفدر کا ذاتی زندگی میں یہ مجھے تجربہ ہوا، وہیں پر میں یہ دیکھتی ہوں کہ جو ان کی ادبی زندگی ہے وہ بہت ہی، جسے کہنا چاہیے کہ لونر، جس میں گوشہ نشینی ہے بہت زیادہ محفلوں میں آپ لوگوں کو نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ صفدر ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو آج کل کی کہتے ہیں نا کمرشل مارکیٹ میں کہ آپ میں ٹیلنٹ تو ہونا ہی چاہیے، مطلب آپ کی پرسنالٹی سیلیبل تو ہونی چاہیے، لیکن اس آپ کو سیل کرنا بھی آنا چاہیے. اور اگر آپ کو سیل کرنا نہیں آتا تو چاہے آپ جتنے، اگر آپ کو مارکیٹنگ نہیں آتی تو چاہے آپ جتنے ٹیلنٹڈ ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو صفدر کا مسئلہ یہ ہے کہ سیلیبل ہیں، کوالٹیز ہیں، میرٹ پہ ہیں، لیکن ان کو اپنے آپ کو سیل کرنا نہیں آتا. لہٰذا وہ آپ کو کہیں مین اسٹریم میڈیا میں نظر نہیں آئیں گے، کہیں بہت زیادہ محفلوں میں نظر نہیں آئیں گے، کوئی سفارت خانوں کے چکر لگاتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے کہ شاید کوئی بلا لیں، کوئی سفیر صاحب خوش ہو کے کوئی صدارت کروا لیں، پریزائڈ کروا لیں کوئی فنکشن. ایسا کچھ نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ شاید جو جینوئن لکھنے والا ہے، جو صحیح لکھنے والا ہے، شاید وہ یہ کر بھی نہیں سکتا کہ وہ جائے محفلوں میں اور لوگوں سے کہے کہ بھئی میں یہ کرتا ہوں. یہ معاشرے کی، سوسائٹی کی، سماج کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس قسم کے جو ویژنری لوگ ہیں ان کو سامنے لے کر آئیں. لیکن ہمارا جو سماج ہے وہ شاید اس کی وہ جو اقدار تھیں وہ اب ختم ہو چکی ہیں کہ ایسے لوگوں کو آگے. مجھے یقین ہے کہ یہ جو ہمارے بڑے بڑے نام ہیں، فیض، منیر نیازی یا انتظار حسین یا عصمت چغتائی وغیرہ، آئی ایم شیور کہ وہ لوگ بھی اس طرح جا کر لوگوں سے نہیں کہتے ہوں گے. لیکن اس وقت معاشرہ اس درجے کا تھا اور معاشرے میں یہ اقدار موجود تھیں کہ وہ ایسے لکھنے والوں کو سامنے لے کر آتے تھے، ان کو سپورٹ کرتے تھے، ان کو سننا چاہتے تھے اور ان کو ان کی وہ جو گوشہ نشینی ہے اس سے نکالتے تھے. کیونکہ کوئی بھی جو ادیب ہے، جو اصل ادیب ہے، جو اصل رائٹر ہے، لکھنے والا، وہ معاشرے سے لڑ کر لکھتا ہے. وہ معاشرے سے کمپرومائز کر کے اگر لکھے گا تو وہ کمرشلزم ہے، پھر وہ کمرشل رائٹنگ ہوگی. اگر آپ معاشرے سے، سوسائٹی سے کمپرومائز کر کے لکھ رہے ہیں تو ہمیشہ اچھا ادیب معاشرے سے لڑ کے لکھتا ہے. تو ادیب کے لیے کبھی بھی کوئی اچھے پازیٹیو مناسب حالات نہیں ہوتے. لیکن یہ معاشرے کا کام ہے. اور اگر معاشرہ ظاہر ہے کہ وہ ایک
سب میں شاید وہ صلاحیت نہیں ہوتی، تو پھر وہ لوگ جو تھوڑا اقدار جانتے ہیں ان کو چاہیے کہ ان لوگوں کی لیگیسی کو آگے بڑھائیں، کیونکہ اگر ایسے لوگوں کی لیگیسی آگے نہیں بڑھے گی، یہ روایت آگے نہیں بڑھے گی، تو پھر صرف ایک کمرشلزم رہ جائے گی، ادب کہیں دور چلا جائے گا، ادب کہیں غائب ہو جائے گا۔ تو میں صفدر کو جہاں پر یہ سمجھتی ہوں کہ صفدر کو تھوڑا باہر نکلنا چاہیے اپنی آئسولیشن سے، اور تھوڑا تاکہ ان سے گھر پہ بھی اسی پہ بات ہوتی ہے کہ جو خیالات ہیں تمہارے وہ لوگوں تک پہنچنے چاہیے، جو کچھ تم کہہ رہے ہو، جو کچھ تم لکھ رہے ہو، جن پازیٹیو اقدار پہ، جس اعتدال پسندی کی تم بات کر رہے ہو، جس برابری کی تم بات کر رہے ہو اس معاشرے میں، وہ لوگوں تک پہنچنی چاہیے۔ تو دیکھیے اب یہ آج ڈاکٹر مرتضیٰ صاحب نے ہمت کی کہ وہ انہوں نے نکالا، کافی 2 سال کی محنت کے بعد صفدر کو نکالا اور یہاں تک پہنچایا، اور آئی ایم شیور کہ اور بھی ایسے لوگ ہوں گے جو آگے نکالیں گے۔ اور بس آخر میں تھوڑی سی یہ بات صفدر سے ضرور کہوں گی کہ سوشل میڈیا پہ صفدر بہت ایکٹیو ہیں اور ہونا بھی چاہیے۔ آج کل جو سوشل میڈیا جس حساب سے مین اسٹریم میڈیا کے برابر پہنچ رہا ہے، شاید آج سے 10 سال پہلے کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ اس طرح سے بڑھ جائے گا۔ سوشل میڈیا پہ صفدر بہت ایکٹیو ہیں، ان کی بات پہنچتی ہے آگے تک، لیکن ہمیں ابھی یہ نہیں پتا، کیونکہ سوشل میڈیا ایک نئی چیز ہے، تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ صفدر کی یہ لیگیسی قائم رہ سکے گی یا نہیں، کیونکہ سوشل میڈیا کا یہ ہے کہ آپ آج تو سن رہے ہیں، کوئی بات دیکھ رہے ہیں، لیکن 1 مہینے بعد آپ کہاں ہیں کچھ نہیں پتا، وہ بات کہیں دور جا چکی ہوتی ہے، بلکہ جو اگر جن کے فرینڈ زیادہ ہیں وہ تو اسی دن وہ بات غائب ہو چکی ہوتی ہے کہ آپ نے کیا کہا۔ تو صفدر کو اپنی ایک لیگیسی چھوڑنی چاہیے، اپنی کتابوں کی شکل میں، کسی ادارے کی شکل میں، تاکہ ان کے بچے اور آگے کی نسلیں جو ہیں، جیسے کہ صفدر نے آج سے 35 سال پہلے، یا ہم نے آج سے 35 سال پہلے آج کے زمانے کی بات سوچی تھی، اسی طرح سے یہ بات اور آگے تک جانی چاہیے، ان کو اپنی اس پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ کوئی نہ کوئی لیگیسی چھوڑیں۔ اور یہاں پر ایک بات جو میں جس کا ذکر کرنا بھول گئی، اور اس کا میں یہ ضرور کروں گی کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے میرا کہا بھی کہ ماہ پارہ زیدی تھیں اور پھر ماہ پارہ صفدر ہو گئیں، تو میں جب ماہ پارہ زیدی کے بعد ٹیلی ویژن پہ میرا نام آنا شروع ہوا ماہ پارہ صفدر، تو ایک خاتون تھیں کہ وہ کہنے لگیں کہ دیکھیے یہ ذرا آج کل کی لڑکیوں کو دیکھیے، انہیں کیا ہو گیا، ابھی تو کل تک ماہ پارہ زیدی تھیں، اب دوسری شادی کر لی اور ماہ پارہ صفدر ہو گئیں۔ تو وہ تو خاتون جو تھیں وہ میری دوست کی پھپھی تھیں، تو میری دوست نے ان کو کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، اسے بتایا، ظاہر ہے اس کو سارے صحیح حالات۔ تو یہ شو بز کی جو قیمت ہوتی ہے وہ آپ کو اس صورت میں ادا کرنی ہوتی ہے، اور کسی شو بز کی خاتون کے ساتھ کوئی بہت ہی با اعتماد انسان آپ کا ساتھ دے سکتا ہے، ورنہ آپ کہیں کے نہیں رہتے۔ اور مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ جب میں پی ٹی وی پہ تھی وہاں پر، تو یہ نام لیے جاتے تھے کہ شاید چند ایک کپلز ہیں جو اپنی باہر کی اور اندر کی فیملی لائف گزار رہے ہیں اچھی طرح، ورنہ عموماً یہ ہوتا تھا کہ میڈیا کا پریشر اتنا زیادہ ہوتا تھا، اور خصوصاً جس زمانے میں ہم لوگ تھے ایک ہی چینل تھا، تو بس جو ساری جو توجہ تھی وہ ہم ہی لوگوں پہ تھی، تو بہت مشکل تھا اس کو برقرار رکھنا۔ لیکن مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی کہ صفدر نے اس پر بہت میرا ساتھ دیا، اور میں نے کچھ عرصے پہلے ڈائریز لکھی تھیں ٹیلی ویژن پر، اپنی کچھ یادداشتیں، تو اس میں نے یہ لکھا تھا، مطلب یہ چیز میں آج نہیں کہہ رہی، یہ میں ایک چھوٹا سا اس کا آپ کو سناتی ہوں کہ جس قسم کے جس طرح کی اسکینڈل کی میں نے آپ کو سنائی، ایسے کوئی ہزارہا اسکینڈل اٹھتے رہتے تھے، تو اس پہ میں نے یہ لکھا تھا کہ اب میں جذباتیت کے دور سے بہت دور نکل آئی ہوں، اور سمجھتی ہوں کہ الزامات کی صورت میں یہ وہ قیمت تھی جو میں نے اپنے کریئر، گلیمرس ٹی وی کریئر کے لیے چکائی، لیکن آپ ہی بتائیے کہ محبت اور شہرت کے مقابلے، بے پناہ عزت، محبت اور شہرت کے مقابلے میں کیا یہ قیمت کچھ زیادہ ہے؟ یقیناً ہرگز نہیں۔ ہاں، ایک خوشی اور بھی ہے کہ سفر کے ان تاریک لمحوں میں بھی روشنی کی ایک لکیر میرے شوہر کی صورت میں ہمیشہ میرے ساتھ رہی۔
یہ میں لکھ چکی ہوں پہلے سے بھی. اور بس ایک چھوٹی سی بات یہ کہ مجھے تھوڑی سی یہ کہنا ہے اس بات میں کہ ہم جس ماحول سے ہم آئے ہیں اور جو کچھ ماحول ہمیں ملا اپنے بچپن میں، کہ مثلا میں نے اپنے بچپن میں حبیب جالب کو باقاعدہ قریب سے بیٹھ کر سنا تھا، اور ان کا وہ جو ہے مشہور زمانہ کہ میں نہیں مانتا ایسے دستور کو، وہ میں نے سنی تھی. اور اس زمانے میں اس طرح کی محفلوں میں ہم وہ ماحول، اس قسم کا ماحول اپنے بچوں کو یہاں نہیں دے پائے ہیں. اور میں صدر سے کہوں گی، اور میری اپنی بھی یہ کوشش ہوگی کہ اس قسم کا ادبی ماحول ہم اپنے بچوں کو، اپنی آئندہ نسلوں کو دیں. کیونکہ اگر ہم نے ادب سے اپنے بچوں کو دور کر دیا تو صرف کمرشلزم رہ جائے گی. اور کمرشلزم کے مضمرات آپ لوگ سبھی جانتے ہیں، یہاں پر اس پہ کہنے کا وہ نہیں ہے. جب تک ادب میں، اقدار میں اور کمرشلزم کو بری چیز نہیں ہے، لیکن جب تک ان تینوں چیزوں میں ایک توازن، ایک اعتدال، ماڈریشن نہیں ہوگی، تب تک ہم صحیح اپنی اقدار اپنی آئندہ نسلوں کو پہنچانے میں ناکام ہوں گے. بہت شکریہ.